تو یہ سارے لوگ ناٹ اونلی ریچرڈ گرینیل پیپل ممبر آف پریزیڈنٹ ٹرمپ فیملی ریپبلکن نیشنل کمیٹی اینڈ ادر پیپل اراؤنڈ پریزیڈنٹ ٹرمپ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں سبی کاظمی. آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب. آج 28 دسمبر ہفتے کا دن ہو گیا. جلدی سے آپ کے سامنے اہم خبریں رکھو. ابھی سب سے خطرناک ٹویٹ ابھی ظلم خلیل زاد صاحب کی آئی ہے, اور یہ افغان امور کے جو پاکستان کے آپ کو پتہ ہے امور اس کے بڑے ایکسپرٹ ہیں, ڈونلڈ ٹرمپ کے سابق ایڈوائزر بھی رہ چکے ہیں, اور اس ٹویٹ میں انہوں نے باقاعدہ نام لے کے آرمی چیف کے حوالے سے بڑی خطرناک باتیں کی ہیں. اس ٹویٹ کا کیا اثرات ہوں گے, ابھی امریکہ سے جو دباؤ آ رہا ہے اس پہ بھی ہم بات کریں گے. آج ڈی جے ایس پی آر صاحب کی پریس کانفرنس بھی تھی, بڑے سخت بیانات تھے ان کی طرف سے بھی. عمران خان کی کل کی ٹویٹ کا شاید یہ ریسپانس تھا. 9 مئی کے حوالے سے جو ملٹری ٹرائل کا انہوں نے ذکر کیا, اور انہوں نے بتایا کہ کس طرح اداروں کے اوپر حملہ ہوا اور جلاؤ گھیراؤ ہوا. لیکن آج 27 دسمبر آپ نے دیکھا جو بے نظیر بھٹو کی شہادت کا معاملہ تھا, آج سے 17 سال پہلے جب بے نظیر بھٹو شہید ہوئی تو اس وقت پاکستان کی اکانومی کو $2 ارب کا نقصان ہوا, 51 لوگ اس میں شہید ہوئے, اور براہ راست اس وقت اداروں پر حملہ ہوئے, 17 پولیس اسٹیشن جلائے گئے, 147 لوگ زخمی ہوئے, 150 سے زیادہ بینک اور سرکاری عمارتوں کو بالکل جلا کے راکھ کر دیا گیا. وہ اس طرح اگر آپ وہ ویڈیوز دیکھیں تو ایسے لگتا ہے جیسے آپ غزہ کے مناظر دیکھ رہے ہیں, لیکن کسی پیپلز پارٹی کے رہنما کا کوئی ملٹری ٹرائل نہیں ہوا. آصف زرداری اور بلاول زرداری دونوں شریک چیئرمین بھی بن گئے اور ایک صدر بھی بن گئے, یہ انہیں انعام ملا. اس کے علاوہ ابھی جو ڈونلڈ ٹرمپ کے حلف اٹھانے میں 23-24 دن رہ گئے ہیں, اور یہ بڑا اہم معاملہ ہے. ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کا جو رد عمل آ رہا ہے وہ بڑا اسٹرانگ قسم کا رد عمل آ رہا ہے یہ, لیکن حکومت کی طرف سے جو ملٹری سویلین کے آج یہ جو معاملہ ہوا, ایسے لگ رہا ہے کہ ایک طرف مذاکرات بھی ہو رہے ہیں لیکن دوسری طرف یہ دباؤ بڑھانے کی کوشش ہے, یا یہ کس طرف توجہ کی جا رہی ہے. اب تک 37 پارلیمنٹیرینز کا عمران خان کی رہائی, انسانی حقوق اور جمہوریت کے حوالے سے بیانات آ چکے ہیں, لیکن حکومت اسے ابھی تک اسٹیٹ پالیسی سمجھنے پر تیار نہیں ہو رہی. اس دباؤ کو کیسے برداشت کریں گے, یہ معاملات کس طرف جائیں گے. فورن ریمیٹنس کی کال بھی اس وقت بڑے عروج پر ہے, اور عاطف خان میرے ساتھ موجود ہیں امریکہ سے. فورن ریمیٹنس بھی ظاہر انہی سے لنک کرتی ہے, اور امریکہ سے جو ہو رہا ہے معاملہ وہ بھی. عاطف بھائی بہت بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا. سب سے پہلے یہ بتائیں کہ ابھی جو امریکہ سے جو رسپانس آ رہا ہے, ریچرڈ گرینیل کی لگاتار ٹویٹس آتی رہی, ایک باقاعدہ بمباری تھی, اس کے بعد پھر جو اس سے پہلے 368 کی الیکشن دھاندلی کا معاملہ, خان کی رہائی کا معاملہ, لیکن حکومت اس معاملے کو سنجیدگی سے نہیں لے رہی. یا آپ کو لگتا ہے کہ یہ کچھ اس وقت فیس سیونگ کے لیے کوشش کر رہے ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے اس معاملے میں؟ جی السلام علیکم سبھی بھائی, پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ. دیکھیں سبھی بھائی, اس وقت پرابلم پتہ ہے کیا ہوا ہے. ہماری حکومت کے جو ایڈوائزرز ہیں نا, وہ وہی پرانے بابے ہیں, حسین حقانی, نجم سیٹھی, اور یہ پرانے اس پہ سوچ رہے ہیں. جس طرح بائیڈن ایڈمنسٹریشن پرانے طرز پہ سوچ رہی تھی نا اس الیکشن سے پہلے, ہمارے بھی وہ بابے بیٹھے ہوئے ہیں, یہ ان کی سوچ رہے ہیں. اور جس طرح حسین حقانی بول رہا ہے یا نجم سیٹھی بول رہا ہے کہ ایک بندہ ٹویٹ کر رہا ہے اس سے کیا فرق پڑ جائے گا, وہ ٹویٹر پہ پالیسیز نہیں بنتی. ان کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ نیو نارم سیٹ ہو چکے ہوئے ہیں. آپ یہ دیکھیں ریپبلکن کی پوری کیمپین ٹویٹر پہ چلی ہے. مین بالکل اسٹریم نے تو ان کو بالکل, آپ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے آتے ساتھ اپنی جو پہلی اسپیچ بولی تھی تو اس میں مین اسٹریم کو کرٹیسائز کیا تھا. پوری ریپبلکن پارٹی کی کیمپین ٹویٹر پہ چلی ہے, چاہے وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ ہے, چاہے وہ ایرک ٹرمپ ہے, چاہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ جونیئر ہے, چاہے آپ کوئی بھی ریپبلکن پارٹی کا لیں, انہوں نے اپنی پوری کیمپین چلائی ٹویٹر پہ. چلیں پاس الیکشن سے آگے بڑھیں. پوری ٹرانزیشن ٹویٹر پہ ہو رہی ہے. پریزیڈنٹ ٹرمپ ایک ایک اپوائنٹمنٹ کر کے اس کی نامینیشن ٹویٹر پہ کر رہے ہیں. تو یہ لوگ, ان لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آ رہی, ان بابوں کی بات سن رہے ہیں کہ ٹویٹر پہ پالیسی نہیں بننی, یہ نہیں بننی. وہ پوری ان کی کیمپین ٹویٹر پہ چلی ہے, پوری ٹرانزیشن ٹویٹر پہ ہو رہی ہے. خدا کا واسطہ ان بابوں کی باتیں سننا چھوڑ دیں. یہ نیو نارم ہے, آگے گورنمنٹ بھی اسی طرح چلنی ہے. اور ریچرڈ کرنیل کو یہ جو بول رہے ہیں نا, وہ جو ساجد طارڑ صاحب کو بٹھا کے وہ بول رہے ہیں جی یہ تو کوئی بہت ہی لو رینک بندہ ہے ٹرمپ ایڈمنسٹریشن میں. خدا کا واسطہ ایسے بندوں کو بھی سننا چھوڑ دیں. اس کو وہ کل ایکسپوز ہو چکا ہے. تو یہ جی ہمارے سوچیں کہ یار ایک چھوٹا سا آپ گوگل پہ جائیں, ریپبلکن نیشنل کمیٹی کی ویب سائٹ پہ جائیں اور جا کے دیکھیں کہ ساجد طارڑ کی کہاں پر کوئی اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے بالکل ایڈوائزر یا کسی چیز کی. تو یہ جی. بڑا نہیں ضروری. ان کے بارے میں تو بڑا کلیئر سٹانس تھا. آج ویسے انہوں نے آنا تھا آپ کے ساتھ مہمان بھی شاید, لیکن انہوں نے کوئی پروگرام دیکھ لیا. ان کے بارے میں تو ریچرڈ گرینیل نے کہا کہ یہ فیک ہیں, فراڈ ہیں, امپوسٹر ہیں. دس گائے از فونی وین ہی واز لاسٹ ود ڈی جے ٹی اینڈ ایٹ میل, وہ جو ان کی ضروری جو آپ کو پتہ ہے قریبی رہائش کا یا ان کے جو قریبی حلقہ احباب ہے اس میں وہ تھے نہیں. اس نے کہا فیکٹ چیک کریں, یہ تو فراڈ ہیں بہت بڑے. اور انہیں وہ کہہ رہے ہیں جی پتہ کی سے کوئی بیٹھا ہوا ٹویٹ کر رہا ہے. مطلب
مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ اس لیول پہ میں کل ہاں کل ویڈیو بھی دیکھ رہا تھا. ساجد تارڑ صاحب ہمارے بھائی ہیں, اور ساجد تارڑ صاحب اس کمیونٹی کا, پاکستانی امریکن کمیونٹی کا ایک حصہ ہیں. غلط وہ پچھلے, دیکھیں نا ساجد تارڑ صاحب, ایسا نہیں ہوتا کہ آپ مفادات کے اس پہ اپنی پارٹیاں بدلاتے پھریں. اب کل اگر آپ کو گرینیل نے آپ کو ایکسپوز کیا تو آپ نے ریپبلکن پارٹی کو بھی ہیٹ کرنا شروع کر دیا. تو ایسے اتنے جلدی جو ہے نا سائڈ چینج نہیں کرتے, آپ کی ریپوٹیشن بالکل خراب صحیح. ہوتی ہے, آپ کا کوئی ویٹیج نہیں رہتا. لیکن میں جو بتانا چاہ رہا ہوں پاکستانیوں کو جو 2.5 سال سے ساجد تارڑ صاحب کی سن رہے تھے ایز این ایڈوائزر فار پریزیڈنٹ ٹرمپ, اور ابھی بھی سن رہے ہیں, کل طلعت حسین نے ساجد تارڑ صاحب کو اس کو ایکسپوز ہونے کے باوجود 17 منٹ دیے ہیں. تو خدا کا جی واسطہ یہ طلعت حسینوں سے نکلیں, نہ نہیں، اب ان کے جمشیدیوں سے پاس کچھ نکلیں. باتیں بھی ان کا قصور نہیں ہے نا، وہ کیا کریں؟ ان کے پاس دیکھیں نا وہ کس سے بات کریں؟ بائیڈن ایڈمنسٹریشن میں ان کی وہ تھا اسٹیٹ، وہ بھی ڈپارٹمنٹ نے ایک دے دیا پورا ان کو ملٹری ٹرائل کے حوالے سے ایک بڑا ٹھیک ٹھاک قسم کا چارجز، پھر میزائل پروگرام پر پابندی بھی بائیڈن نے لگائی. تو ابھی بھی جو معاملات ان کے جو یو ایس ایڈ کے سارے ہیں تو وہ کیا کریں؟ انہوں نے ظاہر ہے کسی نہ کسی کو تو پکڑنا ہے. یہ بتائیں، ابھی عمران خان صاحب ڈونلڈ ٹرمپ کے دوست ہیں، یہ 3 مختلف مقامات پر انہوں نے باقاعدہ ویڈیو میں ایک اس میں فونک انٹرویو میں ہی بات کی ہے. اور اب یہ جو آپ کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں، اسے تو حکومت کہہ رہی ہے جی ان کے پاس پیسہ بڑا ہے، یہ پیسہ لگاتے ہیں. تو اس میں کوئی پیسہ انوالو ہے؟ آپ لوگ کوئی لابنگ کرتے ہیں؟ کچھ طرح کا ہے معاملہ؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, تھوڑا سا نا میں بیک گراؤنڈ دیتا ہوں. پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ جو تعلقات تھے خان صاحب کے, وہ سٹارٹ ہوئے تھے رائٹ آفٹر پلوامہ اٹیک, اور بہت ہائیسٹ لیول کی انگیجمنٹ ہوئی تھی, 1 on 1 پرسنل انگیجمنٹس ہوئی تھی. اور اس کے بعد وہ ریلیشن شپ بلٹ ہوتا رہا. پھر خان صاحب یہاں پر آئے جس سے ان کا ویلکم کیا گیا. اس کے بعد وہ حالات پرسنل جو ریلیشن شپ کی بڑا اسٹرانگ بانڈ بن گیا. خان صاحب کے اچھا, پھر جو سب سے امپورٹنٹ چیز اور جس کو پریزیڈنٹ ٹرمپ ویٹیج دیتے ہیں, دیٹ از پرائم منسٹر عمران خان ہیلپنگ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن پولنگ آؤٹ آف افغانستان, جس کو وہ بالکل جی، دیکھیں اس اطلاق. کو اوپنلی اس کے بارے میں ملٹیپل دفعہ یہ بات کر چکے ہیں, اور اس کو پریزیڈنٹ ٹرمپ بڑا ویٹیج دیتے ہیں اس چیز کو. اچھا, اس کے بعد آپ آ جائیں پوسٹ. اچھا، اس پہ آتے پہ اس پہ ایک اور چیز بھی بڑی ایڈ کر لیں ساتھ. ابھی جو رچرڈ گرینیل نے یونائٹڈ نیشن نے افغانستان کے حملے کی مذمت کی کہ وہاں سویلین کی، اس کو رچرڈ گرینیل نے پوسٹ بھی کر دیا. یہ بڑا حیران کن معاملہ تھا. اس کا مطلب وہ افغانستان میں بالکل انٹرسٹڈ نہیں ہے، جو سمجھا جا رہا تھا ایک پالیسی کا حصہ تھا. جی دیکھیں افغانستان کا جہاں تک معاملہ ہے نا جی, ہمیں بڑا خیال کرنا چاہیے افغانستان کے بارے میں. کوئی پالیسی اسٹیٹمنٹ دینا, آج تک پاکستان نے آپ پچھلا دیکھ لیں نا, کولڈ وار دیکھ لیں, رشیا کا اٹیک دیکھ لیں, اس کے بعد وار اگینسٹ ٹیررزم دیکھ لیں, پاکستان نے دنیا کو کیا بیچا ہے ساری زندگی؟ یہی بیچا ہے نا کہ وی ہیو انفلوئنس آن افغانستان. افغانستان بالکل میں کبھی بھی کوئی مسئلہ ہوگا ہم اس کو سارٹ آؤٹ کر سکتے ہیں. ہمیں میڈیٹر لے کے آؤ اور ہم اس کو سارٹ آؤٹ کر سکتے ہیں. اور پرائم منسٹر عمران خان نے یہ پروف کیا ڈیورنگ قطر ڈائلاگس, ٹھیک ہے. اب جی آپ جا کر اس طرح اٹیک کرتے ہیں, بالکل ہم دیکھیں ٹی ٹی پی کو ہم کنڈیم کرتے ہیں, ان کا پاکستان کے اندر جو بھی ہو رہا ہے, تو آپ اس پہ جی کام کریں نا. پچھلے 2 سال آپ نے اپنی ساری انرجیز, اپنی ساری انٹیلیجنس پی ٹی آئی کے اوپر لگائی ہوئی ہے, تو اس کو آپ اپنے بارڈرز کو پروٹیکٹ کریں, انٹیلیجنس کو اپنا اس طرف لگائیں کہ یہ چیزیں ہوں نا. میرے خیال بالکل میں صحیح. بالکل ہم کنڈیم کرتے ہیں ٹی ٹی پی کو, لیکن اسٹل دیکھیں سولوشن یہی, اور اسپیشلی یو کی ناٹ چینج یور نیبرس, آپ اپنے نیبر چینج نہیں کر سکتے. تو اپنے نیبر پہ اٹیک نہیں کریں, اور اس پہ اسپیشلی بالکل نہیں اٹیک کریں جس کو آپ نے ساری زندگی سیل کیا ہے دنیا کو. آپ نا وہ دنیا کو ابھی بھی بتائیں کہ خدا نخواستہ افغانستان میں کبھی بھی کوئی حالات خراب ہوتے ہیں تو پاکستان کین پلے اے رول آف میڈیٹر. یہاں تو آپ نے جا کے اس کو اٹیک کر دیا ہے, تو وہ بولیں گے یار تم اب کیا میڈیٹر کا رول پلے کرو گے, تم تو آفینسو پہ چلے گئے ہو. تو تھوڑا بالکل. احتیاط کرنی چاہیے اس افغانستان پہ کے تو لیے. اس پہ تو ویسے میرے خیال میں افغانستان کے حالات جو اگر دیکھے جائیں سیکیورٹی کے معاملات میں، وہ پاکستان سے کافی بہتر ہیں امن و امان کے حوالے سے. اور ابھی بھی 2022 میں آپ کو پتہ ہے انہوں نے مذاکرات خود بھی کیے، اور 14 مرتبہ ایسے مذاکرات ان سے ہو چکے ہیں جو آج بھی ڈی جی ایس پی آر کہہ رہے تھے کہ عمران خان انہیں لے کر آئے سیٹل کرنے کے لیے. اس پہ تو خیر جنرل باجوہ اور سب لوگوں کے نام آگے. اب یہ اس بتائیں میں کہ ابھی اس میں ایک چیز دیکھیں, میں بالکل ٹاکس کے ساتھ ہونا چاہیے نا. افغان گورنمنٹ کو بالکل سیف ہیونز نہیں دینے چاہیے. جو لوگ پاکستان کے اندر آتے ہیں, کراس بارڈر ٹیررزم کرتے ہیں, واپس بھاگ کے چلے جاتے ہیں. تو بالکل افغان گورنمنٹ کو پاکستان گورنمنٹ کے ساتھ مل کے دیکھیں, ہمارے پاس میں اچھے تعلقات رہے, آپ کا بالکل انفلوئنس ہے, اس کو یوز کریں آن دا ٹیبل. افغانستان کے ساتھ لڑائی میں نہیں جائیں, ٹیبل پہ مسئلے سالو ہو سکتے ہیں. بالکل اس کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں، باقی نیبرز آپ یس. چینج نہیں کر سکتے. اچھا یہ بتائیں، امریکہ سے جو دباؤ کی ہم بات کرتے ہیں، بار بار بات کرتے ہیں، اور یہ ماضی میں تو ہم نے دیکھا بل کلنٹن نے نواز شریف کے معاملے میں کیا، پھر بے نظیر بھٹو کے معاملے میں ہوا، پھر اس کے علاوہ جتنی بھی ہماری ڈیلز ہیں، فائنینشیل ڈیلز ہیں، آئی ایم ایف ہے، اے ڈی پی ہے، سارے معاملات ہیں. اب یہ جو دباؤ کا سلسلہ بنے گا، 24 دن رہ گئے حلف نامے میں. رچرڈ گنیل کے علاوہ 37 سے زیادہ پارلیمنٹیرین جو ہیں کانگریس وہ بھی آ چکے ہیں بیچ میں.
اب یہ معاملہ کس طرف جائے گا؟ کیا کوئی ٹویٹ آئے گی یا کوئی پیغام جائے گا یا کوئی عرب دنیا بیچ میں آئے گی؟ کیا ہوگا؟ سبھی بھائی میں آپ کو آپ کے پلیٹ فارم سے یہ بات بتا رہا ہوں کہ جو ہماری میٹنگ ہوئی تھی نا لارا ٹرمپ کے ساتھ، ٹھیک ہے، دیٹ واز جی جسٹ 5 days before الیکشن. آپ یقین کریں کہ اگر وہ 5 دن سے ہمارے پاس 10 دن کا بھی ٹائم ہوتا نا، تو ہم نے ڈائریکٹ پریزیڈنٹ ٹرمپ سے اسٹیٹمنٹ لے لی ہوئی تھی الیکشن سے پہلے ہی، ٹھیک ہے. اچھا میں اب آپ کو یہ بتاؤں، اس کے بعد ٹل ٹوڈے ایز وی اسپیک ہم لوگ لارا ٹرمپ کے آفس کے ساتھ بھی انگیجڈ ہیں، ہم ریپبلکن نیشنل کمیٹی کے ساتھ بھی ہائیسٹ لیول پر انگیجڈ ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں رچرڈ گرنیل کے ساتھ ہماری کمیونٹی انگیجڈ ہے، ڈائریکٹلی میٹنگز بھی ہو رہی ہیں. تو یہ سارے لوگ، ناٹ اونلی رچرڈ گرنیل، people member of President Trump family, Republican National Committee, and other people around President Trump. ان کو کنٹینیوسلی بریفنگ ہو رہی ہے پاکستان کے حالات پر، اینڈ دے آر آل ویل اویئر آف وٹ از ہیپننگ ان پاکستان، اینڈ دے آل نو کہ پرائم منسٹر عمران خان کے ساتھ اسی طرح کے پولیٹیکل موٹیویٹڈ ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ ہوا تھا. تو اٹس ناٹ اونلی امبیسڈر رچرڈ گرنیل، ادر پیپل انکلوڈنگ پریزیڈنٹ ٹرمپ فیملی اینڈ پریزیڈنٹ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن، دے آل نو کہ پاکستان میں اس وقت جو ہو رہا ہے اس کی اصل حقیقت کیا ہے. ابھی پریزیڈنٹ ٹرمپ کے جو حلف کی تقریب ہے، حلف اس کے لیے بھی بڑی کوشش کی جا رہی ہے. آپ لوگ بھی ایفرٹس کر رہے ہیں کہ عمران خان کے لیے کوئی دعوت نامہ وہاں سے نکلوا لیں. اس میں آپ کو کتنی سکسیس لگتی ہے؟ اور حکومت بھی کوشش کر رہی ہے، وہاں پہ بھی سفیر لگے ہوئے ہیں، ظاہر ہے وہ بھی اپنی جان تو مار دیکھیں رہے ہیں. دیکھیں میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، ہم لوگوں نے بالکل کوشش نہیں کی، ہم لوگوں نے بالکل ریکویسٹ نہیں اچھا، کی آپ کسی. لوگوں نے کوئی کوشش نہیں کی فی الحال؟ نہیں، ہم لوگوں نے بالکل نہ ریکویسٹ کیا نہ کوشش کی کہ فارمر پرائم منسٹر عمران خان کو انویٹیشن بھجوایا جائے. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم میں سے 3 لوگوں کے پاس پریزیڈنٹ ٹرمپ کی اوتھ سرمنی کی انویٹیشن موجود ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہم لوگوں نے بالکل کوشش نہیں کیا کہ ہم پرائم منسٹر عمران خان کے اچھا لیے بھی. ایک منٹ، یہ بڑی آپ نے امپورٹنٹ ہے. تو پی ٹی آئی کا جو وفد ہے 3 لوگ وفدی ہوگا، تو آپ لوگ کیا ڈونلڈ ٹرمپ کی جو حلف برداری کی تقریب ہے اس میں جا رہے ہیں؟ بالکل 3 لوگ جا رہے ہیں کمیونٹی کے، اور جو اس وقت پرو ڈیموکریسی موومنٹ کا ایسا ہے، تو 3 لوگ بالکل جا رہے ہیں، ان کے پاس آلریڈی انویٹیشنز بھی موجود ہے. یہ تو بڑی انٹرسٹنگ آپ نے دی ہے، یہ تو بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے. وہاں تو آپ لوگوں کی بہت ساری ملاقاتیں ہوں گی، وہاں مارک روبیو آپ کو مل سکتا ہے، فارن سیکرٹری اسٹیٹ مل سکتے ہیں، بہت سارے لوگ ملیں گے. تو وہ ظاہر ہے آپ کے لیے اور زیادہ کوئی اس میں سفارتکاری کے لیے موقع ملیں گے، لابنگ کرنے کے لیے. تو اس میں کچھ چانسز ہیں آپ کے ایسے؟ سبھی بھائی میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، انشاءاللہ اس سے پہلے ملاقاتیں ہوں گی. 20 تو بہت، آپ بہت بات کی بات کر رہے ہیں. میں آپ کو گارنٹی کر رہا ہوں کہ اس سے پہلے ہماری ملاقاتیں ہوں گی، اور ایٹ لیسٹ 3-4 پریزیڈنٹ ٹرمپ کی کیبنٹ کے ممبرس کے ساتھ ہوں گی. ہماری کانگریس میں آپ کو بتا رہا ہوں، فارن افیئرز کمیٹی آن دا ریپبلکن اینڈ ڈیموکریٹ سائڈ، دونوں سائڈوں پر ملاقاتیں ہوں گی. کیونکہ دیکھیں ابھی یہ رائٹ آفٹر انشاءاللہ یہ جو نیو ایئر کی چھٹیاں ختم ہو رہی ہیں، اس کے بعد یو ایس کانگریس میں بریفنگ ہو رہی ہے اسلام آباد میسیکر پہ، یو کے پارلیمنٹ میں بریفنگ ہو رہی ہے اسلام آباد میسیکر پہ. تو اس سے پہلے ظاہری بات ہے کمیونٹی انگیج کرے گی ان کانگریس اینڈ آن دا ایڈمنسٹریشن سائڈ ایز ویل. دونوں سائڈوں یہ پہ جو ملاقاتیں سے. جی 26 نومبر کی جو بریفنگ دے رہے ہیں، یہ کسے دے رہی ہے؟ کہ سینٹ کی بریفنگ ہے آپ کی؟ کس کی ہے؟ کانگریس، کانگریس کی؟ یو ایس کانگریس کی کانگریس کی. یو ایس کانگریس کی بریفنگ ہے، جس میں ریپبلکنز اور ڈیموکریٹس دونوں ہوں گے. اچھا، تو اس میں آپ لوگ کیا لائرز لے کے جا رہے ہیں، کیس پریزنٹ کریں گے کہ یہ ہوا سارا معاملہ؟ اس میں دیکھیں، اس یا میں وکٹم سٹیٹمنٹس ہوں گی، اس میں کچھ جرنلسٹ ہوں گے، اس میں کوئی ویڈیو ہیومن ایویڈنس؟ رائٹ، یس اس میں کوئی ہیومن رائٹ آرگنائزیشنز ہوں گی. تو پورا ایک پینل ہوگا جو کہ یو ایس کانگریس کے سامنے بیٹھ کے 26 نومبر کی ساری ڈیٹیلز بتائے گا کہ وہاں پر کیا ہوا تھا اس دن. مطلب آپ بھولنے نہیں دے رہے کہ گولی کیوں چلائی؟ نہیں، ابھی تو 26 نومبر کے ساتھ یہ جو ابھی یہ جو ملٹری ٹرائلز ہو رہے ہیں، 100 بندوں کو جو چارج کر دیا ہو، یہ بھی دیٹ ول بی پارٹ آف یو ایس کانگریس اینڈ یو کے پارلیمنٹ بوتھ ایز ویل. یہ تو بڑا ہیوی قسم کا آپ نے کام کر دیا. یہ تو ابھی حکومت کے پاس کیا ایسی گیدڑ بھبکی، یہ کس پیس پہ ابھی تک اکڑ رہے ہیں؟ انہیں کیا ایسا کوئی جس طرح کے حالات ہیں، مطلب ابھی آئی ایم ایف سے قرضہ لینا ہے، $25 ارب قرض دینے ہیں، پھر آئی ایم ایف نے فیبرری میں آنا ہے، بہت ساری چیزیں ان کے لیے مشکلات کا سبب بنی ہوئی جو نظر آ رہا ہے سامنے. جی ایس پی پلس اسٹیٹس ہے، یورپ بھی پیچھے ہٹ رہا ہے، لیکن ان کے پاس بظاہر یہ کیا گیم کر رہے ہیں؟ صرف اعصاب کی جنگ ہے جی ہم بڑے تگڑے ہیں. دیکھیں جی، ان کے پاس تو نہ صاحب کی جنگ ہے نہ کچھ ہے. فارم 47 کی گورنمنٹ ہے. جو لوگ اوپر بیٹھے ہوئے ہیں نا، ہیلم آف افیئرس، ان کو میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ ان لوگوں میں سے نکل جائیں، ان بابوں کی سننا چھوڑ دیں، حسین حقانی اور نجم سیٹھی کی. نیو نارمز دنیا کے سیٹ ہو چکے ہوئے ہیں. آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے کہ دنیا جو ہے نا، پوری دنیا اب پاکستان کی حقیقت پی ٹی آئی ہے، اور جو میڈیا کی حقیقت ہے وہ سوشل میڈیا ہے. تو آپ
خدا کا واسطہ اگر پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے تو میک شیور کہ 2025 مسٹ بی دا الیکشن ایئر. اور بہتری کی طرف وہ جس طرح گرنیل نے بھی آگے یہ تھوڑا ہی بولا کہ اس خان کو باہر نکالو اور وزیر اعظم بناؤ. گرنیل نے کیا بولا ہے کہ یار اپنے لوگوں کو رائٹ دو, وہ جس کو ووٹ کرنا چاہتے ہیں ان کو ووٹ کرنے دو. اس نے ہم لوگ بھی ایگزیکٹلی ہم جب یو ایس لیجسلیٹرز کے پاس جاتے ہیں یا یو ایس لیڈرشپ کے پاس جاتے ہیں, دیٹ از دا اونلی تھنگ وی آسک فار. ہم ان کو یہ نہیں بولتے کہ آپ انٹرفیئر کریں, اور ہم ان کو یہی بولتے ہیں کہ جب پاکستان میں کوئی ہیومن رائٹ وائلیشن ہوتی ہے یا جب کانسٹیٹیوشن توڑا جاتا ہے, کوئی بھی چیز ہوتی ہے, تو آپ اس میں اس گورنمنٹ کو سپورٹ نہیں کریں. بالکل آپ انٹرفیئر یہ کہ ان کو سپورٹ نہیں کریں ان کے غلط کاموں میں. بالکل عاطف بھائی، ایک چیز مجھے بڑا حیران کرتی ہے، میں نے بڑا ریسرچ کیا اس پہ، مجھے ہینری کسنجر کی اسٹیٹمنٹس آئیں، ڈک چینی کی آئیں، اس کے بعد رچرڈ آرمٹیج نظر آیا، مائک پومپیو نظر. یہ سارے لوگ جو تھے ماضی میں اگر کوئی اس طرح کی سفارتکاری کا معاملہ ہوتا بڑی خاموشی سے کرتے تھے. لیکن رچرڈ گرینیل نے جس طرح مطلب علل اعلان حقیقی آزادی، خان کو رہا کرو، انٹرویوز میں خان، مطلب اتنے زیادہ ایڈوکیسی کرنا، اس کی کیا وجہ ہے؟ وہ کیا خان کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے؟ کیا دوستی تھی کوئی، یا کوئی، یا وجہ کیا ہے کہ اتنا زیادہ وہ خان کا مطلب دیوانہ ہے؟ نہیں جی, اس کا سارا 100% پاکستانی امریکن کمیونٹی کو جاتا ہے کہ ٹھیک جنہوں نے ٹھیک. اتنا بریف کیا ہے پچھلے 2.5 سالوں میں ریپبلکن سائڈ, اور خالی ریپبلکن نہیں, دیکھیں ڈیموکریٹ بھی, کانگریس نے آپ کو بہت سپورٹ کیا. ٹھیک ہے, بائیڈن کے جو پرسنل انٹرسٹ تھے یا ان کے جو بھی ڈیپ اسٹیٹ کے پرسنل انٹرسٹ تھے, ابھی میں آپ کو بتا رہا ہوں ریپبلکن سائڈ از ویل بریفڈ کہ پاکستان میں کیا ہوا ہے, رجیم چینج کیسے ہوئی تھی اور پوسٹ رجیم چینج کیا کیا ہوا ہے. تو وہ آل دا کریڈٹ گوز ٹو پاکستانی امریکن کمیونٹی ہیئر. آپ دیکھ رہے ہیں جس طرح گرنیل نے ٹویٹ کیا اسد ملک کو, ڈاکٹر عظما کو, جو ہمارے فزیشینز ہیں, سارا کریڈٹ ان لوگوں کو جاتا ہے کہ انہوں نے بڑا کام کیا پچھلے 2.5 سالوں میں. بالکل، اس میں کوئی شک نہیں. ان کو تو بلکہ ابھی وہ نون لیگ کے جو ایک وکیل ہیں داؤد صاحب، انہوں نے کچھ اس طرح کی ان کے بارے میں باتیں کی، تو رچرڈ گرینل نے بڑا مطلب اسٹریٹ اوے اس کو ایف بی آئی اور اچھا یو ایس ایڈ وغیرہ بند کرنے کا معاملہ جو ہے، یا اس کی چھان بین کرنا، جو امریکن ایمبیسی کرتی رہی، اور جو سارے لوگ جو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے خلاف بھی تھے، ان لوگوں کے بارے میں بھی لگ رہا ہے کہ کچھ ہاتھ وہ سیدھا کرنے، اس پہ کتنی کوئی معلومات ہے؟ کیونکہ مجھے یاد ہے آپ نے میرے پروگرام میں کہا تھا کہ 24 گھنٹے کے اندر یہ ٹویٹس پہنچیں گی، تو وہ ٹویٹس پھر واقعی پہنچی ہیں. تو پھر اب یہ آگے نیکسٹ کیا ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیں, میں آپ کی وہ تو میں جیسے آپ کو بولا نا کہ یہ ان کی بھول ہے کہ گرنیل, رچرڈ ایمبیسڈر گرنیل از دا اونلی چینل, یہ ان کی بھول ہے. تو میں نے آپ کو اس وقت بھی یہی بتایا تھا کہ ٹویٹس پہنچیں گی اور وہ دیکھیں گے, آپ کو یاد ہوگا. جی تو جی دیکھیں وہ بالکل، آپ ٹویٹ نے کہا تھا کہ 24 گھنٹے میں ہوا تھا، وہ وہ اگلے دن اور رسپانس آیا. اور وہ ٹویٹ صرف ایمبیسڈر گرنیل کو نہیں پہنچی, وہ سب کو پہنچی, اور اس پہ ڈسکشنز بھی ہوئی ہیں. میں آپ کو یہ بھی بتا رہا ہوں کہ ریپبلکن نیشنل کمیٹی پہ ہائیسٹ لیول پہ ڈسکشنز بھی ہوئی ہیں. ریپبلکن نیشنل کمیٹی کی کو چیئر اور چیئر کی بھی آپس میں ڈسکشن ہوئی ہے, ایون الیکشن سے پہلے بھی اور الیکشن کے بعد بھی, اور وہ ہمارے بالکل. ساتھ ابھی بھی دونوں آفیسز انگیجڈ ہیں. تو آتے ابھی میں دیکھیں, ایک، جی 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 سوری، بولیں 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 بولیں. ابھی ایک بڑا امپورٹنٹ کوشچن جو نون لیگ والے اب بیانیہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور جاوید لطیف صاحب نے آج بھی کہہ رہے تھے کہ ہم بڑی غیرت مند قوم ہیں، ہم تو مطلب اگر کوئی ڈیل کی خان کو رہا کرنے کی بات ہوئی تو پوری قوم کھڑی ہو جائے. پتہ نہیں اب وہ قوم کس کو کہہ رہے ہیں، قوم تو 32 مہینوں سے کھڑی ہے. لیکن وہ کہہ رہے تھے جی کہ یہ خان کی رہائی ہوئی، حقیقی آزادی والا جو معاملہ ہے، امریکہ سے آیا تو وہ ہم کوئی غلام نہیں، یہ سارا نیریٹو ختم ہو جائے گا. یہ معاملہ آپ پی ٹی آئی کی تو آفیشیلی میں نے دیکھا ہے، نہ تو عمران خان نے، نہ علیمہ خان نے، نہ تحریک انصاف کی لیڈرشپ نے، بلکہ آپ لوگوں نے خود بھی ڈائریکٹلی کبھی بھی اس طرح کی وہ بات ابھی تک کی نہیں ہے. اس بیانیے کا جو وہ بنانے کی کوشش کریں گے، اس کا کیا آپ دیکھیں توڑ ہے آپ؟ دیکھیں ہمیں پی ٹی آئی کو, پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو اور ہمارے سوشل میڈیا کو, یہ جو 20 سے پہلے والے دن اور ایون اس کے بعد بھی بڑا سینسٹیوٹیز کو بڑے احتیاط سے دیکھنا, بڑا پولیٹیکل کریکٹ رہنا ہم لوگوں کو. اب میں آج ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس دیکھ رہا تھا, اس میں وہ آ کے جی بول رہے ہیں انہوں نے ساری زندگی غزہ پہ کیوں نہیں بات کی, انہوں نے ساری زندگی کشمیر پہ کیوں نہیں بات کی. میں چیلنج کرتا ہوں کہ غزہ پہ اور کشمیر پہ بات کریں. میں ابھی آپ کے پلیٹ فارم سے چیلنج کرتا ہوں ڈی جی آئی ایس پی آر کو کہ وہ ہمیں چھوڑ دیں, ہماری تو اسٹیٹمنٹ دینا کوئی میٹر ہی نہیں کرتا نا. آپ ایز اے گورنمنٹ اور ڈی جی آئی ایس پی آر, آپ اپنی پالیسی اسٹیٹمنٹ دیں اسرائیل اور غزہ پہ, آپ اپنی پالیسی اسٹیٹمنٹ دیں کشمیر اور انڈیا پہ. آپ چھوڑ دیں, ہمیں چھوڑ دیں. پہلے میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں, آپ تو گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے, آپ تو ڈی جی آئی ایس پی آر ہیں, پہلے آپ پالیسی اسٹیٹمنٹ دیں غزہ اور اسرائیل پہ, ٹھیک ہے, ایز اے اسٹیٹ. آپ پالیسی اسٹیٹمنٹ دیں انڈیا اور کشمیر پہ, اس کے بعد پھر ہم بات کریں گے. تو یہ اب یہ چاہ رہے ہیں, یہ ویسٹ کو یہ بیچ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کو نہیں گورنمنٹ میں لانا, یہ اینٹائی انڈیا ہے, یہ اینٹائی اسرائیل ہے, اور پاکستان کو یہ سیل کر رہے ہیں, وہ یہ دیکھو یہ تو غزہ پہ بات ہی نہیں کر رہے, یہ جو ہے یہ تو پرو انڈیا ہے,
یہ تو دیکھو ان پہ خارجیوں پہ بات نہیں کر رہے، یہ تو ٹی ٹی پی پہ بات نہیں کر رہے، یہ تو صرف جو ہے وہ اے آئی کی اور وہ ویڈیوز بنا کے اور وہ چیزیں کر رہے ہیں۔ خواجہ آصف کو دیکھیں، امریکہ کو آ کے بولتا ہے عمران پرو طالبان ہے، وہاں سے بیٹھ کے بولتا ہے جی کہ یہ جو ہے گولڈ سمتھ لابی کا ایسا ہے۔ تو یہ ہمیں بھی بڑا خیال کرنا ہے کہ یہ منافقت کا لیول ہے وہ تو۔ ویسٹ کو ڈفرینٹ سیل کر رہے ہیں، پاکستانی عوام کو ڈفرینٹ سیل کر رہے ہیں، تو ہمیں کسی ایسی ان کی کیمپین کا ایسا نہیں بننا۔ بالکل، یہ آپ نے بڑا پوائنٹ اٹھایا، واقعی یہ بڑی منافقت کا ہی کہا جاتا ہے کہ ادھر، کیونکہ جو آپ کے دل میں وہ بات وہ کرنی چاہیے، یہ ادھر واقعی اور بیچتے ہیں، ادھر اور بیچتے ہیں۔ اس پہ خیر زیک گولڈ سمتھ نے تو اس سے جواب دیا ہے اور بڑا تفصیل سے دیا ہے کہ نہ تو وہ گولڈ سمتھ فیملی کا اس میں تعلق ہے، اور اس کے علاوہ اچھا یہ جو آپ کا یہ جو نیریٹو کی آپ نے بات کی غزہ اور فلسطین پہ، میرے خیال میں جتنا سوشل میڈیا پہ ہم لوگوں نے طے کیا ہے، ان کا جتنا نیریٹو ہم لوگوں نے بلڈ کیا ہے، یہ تو خیر اس کا 2% بھی نہیں کر سکتے۔ انہوں نے تو سیف غزہ کے نام پہ آپ کو دیکھا ہوگا سینر مشتاق صاحب کے ساتھ 5 دفعہ گرفتار کیا، جھنڈا کوئی نہیں اٹھا سکتا، نعرہ کوئی نہیں لگا سکتا تھا، اسرائیل کے بارے میں تو خان نے لیکن بھی باتیں کی۔ لیکن میں آپ کی بات سے اگری کرتا ہوں، لیکن آج جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے اسٹیٹمنٹ دی ہے نا، وہ اس لیے دی ہے کہ ہم لوگ یہی اپنی ساری جو ہم لوگوں نے غزہ پہ پرو غزہ پروٹیسٹ کیے ہیں، یا ہم لوگوں نے کشمیریوں کی سپورٹ میں پروٹیسٹ کیے ہیں پاس میں، یا جو خان صاحب کی اسٹیٹمنٹ ہے، ہم اس کو وائرل کریں تاکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ اور ویسٹ کو بیچ سکیں یہ دیکھو جی، یہ تو انڈیا کے ساتھ انہوں نے تعلقات اچھے کرنے نہیں ہیں، یہ تو ایکسٹریمسٹ ہیں، یہ تو غزہ کے بارے میں یہ سوچتے ہیں، یہ ان کی اب دس از دا اونلی تھنگ ان کے پاس رہ چکی ہے کہ ویسٹ کو ڈفرینٹ سیل کریں، پاکستان کی عوام کو ڈفرینٹ سیل کریں۔ یہ بالکل جنگ اخبار جس طرح پاکستان میں ان کی خبریں اور ہوتی ہیں، لندن میں خبریں اور ہوتی ہیں۔ اچھا یہ ایگزیکٹ بتائیں کہ اب فورن ریمیٹنس کا معاملہ بھی بہت بڑا معاملہ ہے، اس پہ ابھی برکی صاحب کا میسج بھی آیا، اور اوور آل جو امریکہ، یو کے، آسٹریلیا، کینیڈا، یہاں سے تو تقریباً جو ہے وہ ایک بڑا بلاک ہے جو جنہوں نے کہا ہم بالکل نہیں پیسے بھیجیں گے۔ مڈل ایسٹ کے حالات تھوڑے سے مختلف ہیں، آپ کو پتہ ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ فورن ریمیٹنس کی جو کیمپین ہے، خان صاحب کی یہ جو کال ہے، یہ کتنی سکسیسفل ہو رہی ہے؟ دیکھیں، میں آپ کو ایک چیز بتاؤں سبھی بھائی، آپ ایز فار ایز ویسٹ کو لینا، جو ہم پاکستانی امیرکنز ہیں، آپ لوگ آسٹریلیا میں بیٹھے ہوئے ہیں، یو کے وغیرہ میں، آلریڈی انویسٹمنٹس تو بند ہی کر دی ہوئی ہیں نا، جو ضرورت کا پیسہ تھا وہ بھجوا رہے تھے، بلکہ آپ یقین کریں جس نے 18 کروڑ کا گھر پاکستان میں لیا تھا آج سے 4-5 سال پہلے خان صاحب کے دور میں، 11 کروڑ کا بھی کراچی میں بیٹھنے کو تیار ہے، مطلب وہ بھی ویلیو بھی لوز کر رہے اور ایکسچینج ریٹ میں بھی وہ لوز کر رہے، ٹھیک ہے، تو وہ تو بھول جائیں کہ کوئی یہاں سے انویسٹمنٹ کر بھی رہا ہے ان حالات میں اور اس فارم 47 کے رجیم میں۔ لیکن میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، پیسہ زیادہ ابھی بھی یو اے ای اور مڈل ایسٹ سے جا رہا ہے۔ اب جی میں آپ جی کو، یہ ان لوگوں کی بھول ہے، میں آپ کو بتاؤں، میں جو ہے نا پیٹرن رہا، ابھی بھی پیٹرن ہوں، ایک یو اے ای میں ایک آرگنائزیشن ہے پاکستانی امریکنز کی، جو پچھلے 7-8 سال پرانی آرگنائزیشن اس کا، جس میں زیادہ تر ہماری ورکنگ کلاس ہے، انہوں نے مجھے پیٹرن بنایا ہوا ہے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں ان کے ساتھ ویل کنیکٹڈ ہوں۔ جو رسپانس مڈل ایسٹ والے خان صاحب کی کال پہ کریں گے وہ ویسٹ والے نہیں کریں گے، جو بانڈ ان کا خان صاحب کے ساتھ اس کلاس کا ہے وہ ہم لوگوں کا نہیں ہے۔ تو یہ ان کی بھول ہے کہ وہاں سے رسپانس نہیں آئے گا، بڑا تگڑا رسپانس آئے گا، اور یہ ان لوگوں کو اسی لیے میں بول رہا ہوں کہ یہ بار بار میں آپ کو دوبارہ آپ کے پروگرام سے پوچھ رہا ہوں، یہ نجم سیٹھی اور حسین حقانی کی سننی چھوڑ دیں، مطلب خدا کا واسطہ ہے، ہوش کے ناخن لیں۔ ہاں پاکستان کے بارے میں سوچیں یہ، اور جو جس طرح آپ گرنیل کے ساتھ کنفرنٹیشن میں آئے ہوئے ہیں، ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ کنفرنٹیشن میں آئے ہیں، اور ان کی سن رہے ہیں کہ ٹویٹوں سے کچھ نہیں ہوتا، پالیسیز بن چکی ہوئی ہیں، ٹون سیٹ ہو چکی ہوئی ہے، ٹیمپریچرز کو کول ڈاؤن کریں۔ بالکل، بس حلف اٹھانے کی دیر ہے، ظاہر ہے جو آفیشیل بالکل ایک بالکل معاملہ ہے بالکل ابھی تو، اور انہیں شاید یہی لگ رہا ہے کہ ابھی تو چونکہ وہ آفیشیل معاملہ نہیں ہوا، تو جب تک ہمیں آفیشیل معاملہ نہ آئے، یہ بھی ویسے سوچ ہو سکتی ہے کہ جب تک آفیشیل ریکویسٹ نہ آئے ہم اس پہ عمل نہ کریں، پھر ہم کہیں جی دیکھیں جی ہم نے تو امریکہ کے کہنے پہ چھوڑا ہے۔ دیکھیں، اصل چیز تو یہ ہے جی، خان صاحب کے کیسز میں رہا کیا ہوا ہے، سارا جو کیس آگے اپر کورٹ میں جاتا ہے وہ اس کو اڑا اڑا کے پھینک دیتے ہیں۔ ابھی انہوں نے توشہ خانہ 1، توشہ خانہ 2، القادر، سارے کیس اپر کورٹ نے اڑا کے پھینک اڑ دیے ہیں۔ گیا، تو بالکل خان صحیح صاحب پہ بات۔ کیسز تو کچھ ہے نہیں ہے، تو بات وہی ہے، اصل چیز یہ ہے کہ امریکہ کے کہنا اور یہ کہنے والا تو چکر ہی نہیں ہے، ان کو خان صاحب کو چھوڑنا ہی چھوڑنا ہے۔ اب یہ ہے کہ یہ کتنا امریکہ کے آگے یا دنیا کے آگے سٹینڈ لے سکتے ہیں، یا انٹرنیشنل پریشرز وہ برداشت کر سکتے ہیں، میرا نہیں خیال، اور کرنا بھی نہیں چاہیے اس وقت۔ آپ یہ جو کر رہے ہیں، آپ کو دیکھیں نا، یورپین یونین نے آپ کو آلریڈی بڑا وہ دے دیا ہوا ہے اس پہ، جو آپ نے ملٹری ٹرائلز کیے بالکل ہیں، آپ یو کے پارلیمنٹ بول چکا ہوا ہے، یو ایس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ پہلی دفعہ بول چکا ہوا ہے، جس پہ پھر گرنیل نے بڑا سخت اس کو اپنے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو بھی رگڑا ہے۔ تو ان چیزوں کا خیال کریں، پاکستان کا سوچیں، یہ پاکستان کے خلاف غداری ہے۔ یہ بات آپ نے بالکل درست کی ہے، ابھی خود ہی اپنے منہ سے وینٹیلیٹر بھی کہتے رہے، آکسیجن بھی کہتے یس، رہے، ان کے بغیر ہم چل نہیں سکتے، اور واقعی بات درست بھی ہے۔ آئی ایم ایف سمیت جو بھی آپ دیکھیں لون ہو، ان کی گاڑیوں کے پیٹرول تک جو ہے وہاں سے آتے ہوں،
توکڑ دکھانے کی تو باقی بات بنتی بھی نہیں. عاطف بھائی آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور بڑی اہم باتیں جو ہے وہ بڑے کچھ انکشافات بھی آپ نے کر دی ہیں, اس پہ انشاءاللہ ول بی ان ٹچ. اگلی جو آپ کی میٹنگ ہوگی وہ آپ نے مجھے بتانی ہے ساتھ ساتھ, تاکہ میں لوگوں کو اپڈیٹ کرتا رہوں. آپ کا بہت بہت شکریہ سر. تھینک یو سبھی بھائی.